اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں خلیفہ سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا خلیفہ بنایا تو 40 دن تک کے جو ہے اس کے پتلے پر جو ہے اپنے دست رحمت، دست قدرت اور دست کرامت کو پھیرتا رہا۔ جب اپنے خلیفہ کا خمیرہ تیار کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو نوری مخلوق کو بلایا، اجناؤں کو نہیں، نوری مخلوق کو بلایا۔ کہا جبریل آؤ، میکائیل آؤ، اسرافیل آؤ، عزرائیل آؤ۔ تو ان مقدس فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کوہ قاف کی مٹی لے آؤ، جبل ابو قبیس کی مٹی لے آؤ، جوف کعبہ کی مٹی لاؤ۔ تو زمین کے کونے کونے سے جو ہے تمام مٹیوں کو جمع کیا گیا، تاکہ جو ہے اس خلیفہ کے اندر زمین کے ہر حصے کا جز موجود رہے، اور اس خلیفہ کے مزاج کے لیے ہر زمین اور ہر موسم اس کی موافقت کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد جنتی نہروں کو جوڑ دیا، زمزم اور کوثر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے خلیفہ کا جو ہے خمیرہ گوندا۔ جب خمیرہ گوند کا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری 40 دن تک چلتی رہی۔ سب سے پہلے اس کے اندر انس کو داخل فرمایا، یعنی محبت، اس کے بعد میں تواضع، ایک دن تواضع، ایک دن انکساری، ایک دن محبت، ایک دن عاجزی، ایک دن ندامت، تو ایک دن شہوت، تو ایک دن غضب، تو ایک دن کدورت، تو ایک دن بغاوت، تو ایک دن دشمنی، تو ایک دن حسد، تو ایک دن کبر، تو ایک دن ریا۔ یعنی وہ اخلاق حسنہ جسے کہا جاتا ہے، یا اخلاق حمیدہ جسے کہا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس خلیفہ کے خمیرے کے اندر بھر دیا۔ صبر کو بھر دیا، شکر کو بھر دیا، بردباری کو بھر دیا، حلم کو بھر دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے 40 دن تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس خلیفہ کے پتلے کے اندر جو ہے اس ساری نعمتوں کو داخل کرتا رہا۔ جب 40 دن تک اس خلیفہ کے پتلے کی جو ہے پرورش ہوتی رہی دست قدرت سے، جب تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام
فرشتوں کو اور اجناؤں کو بلا کر کے کہا کہ سجدو، اس میرے خلیفہ کو سجدہ کرو۔ عزیز اور دوستو، یہ اللہ نے جو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو فرشتوں کا بھی خلیفہ تھا، وہ جناؤں کا بھی خلیفہ تھا، وہ انسانوں کا بھی خلیفہ تھا، اور اس کا تصرف جو ہے اللہ کی جتنی تخلیق ہے، جتنی مخلوق ہے، وہ سب پر چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مخلوق میں جو اس وقت میں افضل ترین جو مخلوق تھی وہ نوری تھی اور ناری تھی، تو اس نوری اور ناری مخلوق کو کہا کہ تم سجدہ کر دو۔ تو فرشتے تو پہلے ہی سے جو اللہ کی ڈانٹ اور پھٹکار کھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے سب کے سب نے سجدہ کر دیا، لیکن جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، اس نے کہا کہ یہ تو میرے سامنے بنایا ہوا ہے، اور یہ کیچڑ اور مٹی کا تودہ ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس مٹی کے تودے کو کیسا سجدہ کر دوں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب اس نے تکبر کیا، نافرمانی کی اللہ کے حکم کی اور سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو کہا فخرج انک من الشیطان الرجیم، اب تو جو ہے نکل جا میری بارگاہ سے، میرے قرب سے، میری نعمتوں سے، میری رحمتوں سے دور ہو جا، اس لیے کہ تو نے میرے حکم کی عدولی کی ہے، میرے حکم کو تو نے نہیں مانا ہے، میرے حکم کی سرتابی نہیں کی ہے، تو نے سرتابی کی ہے، تو اب تو دور ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور رحمتوں سے دور کر دیا۔ اب یہ پتلا جب تیار ہو گیا، فرشتوں نے اس کو سجدہ کر لیا اور مان لیا کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے یوں بیان فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر اپنی روح کو اس میں داخل فرمایا۔ دیکھو قرآن کے انداز اور مزاج کو، جب پتلا تیار ہوا تو سارے زمین کی مٹیوں سے بنا، لیکن جب روح داخل کرنا تھی تو مٹیوں سے نہیں، فَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، اللہ تبارک و تعالیٰ روح کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، کہا کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو ڈال دیا۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کنیکشن ہے۔ جیسے کہ آپ گھر کے اندر جو ہے وائرنگ کر لیتے ہیں، وائرنگ کرنے کے بعد سارے پوائنٹ تیار ہو جاتے ہیں، اس کی فٹنگ ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے بلب، راڈ، پنکھے سب فٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ جلتے نہیں ہیں، وہ چلتے نہیں ہیں۔ کب چلتے ہیں؟ جب اس وائر کو جو ہے میٹر سے جوڑ دیا گیا، جیسے میٹر سے جوڑ دیا بس اس کے اندر روشنی آ گئی، راڈ اور قمقمے جلنے لگے، پنکھے چلنے لگے، کولر چلنے لگے، اے سی چلنے لگا،
یہ کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو اس میں ڈال دیا گیا ہے. فنفخت فیہ روح، تو ہم نے اپنی روح کو اس میں ڈال دیا. جب روح اس میں پڑ گئی تو پھر اب خلیفہ نے کام کرنا شروع کر دیا. تو عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے خلیفہ پر کتنی محنت کی. پہلے تو اس کا ذکر ہوتا رہا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کے اعضاء تیار ہوتے رہے، پھر پتلا تیار ہونے کے بعد 40 دن تک کے جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے دست رحمت، دست قدرت، دست کرامت کو پھیر پھیر کر کے اپنی ساری نعمتوں کو داخل فرما دیا. پھر اس میں اپنی روح کو داخل کر دیا اور پھر اس لیٹے ہوئے خلیفہ کو کھڑے کر دیا کہ اب تو زمین میں تصرف کر. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں جو ہے پھر زمین میں سیر کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے خلیفہ، تو اب زمین پہ تیار تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن تیری ضیافت، تیری مہمانی، تیری قدردانی ہم جنت میں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو جنت میں پہنچا دیا. اب انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد